یاد رکھو، دنیا میں ہمیشہ رہنے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا ہے، جو تکلیف برداشت کرتی ہے مگر اولاد کو سکھ پہنچاتی ہے۔ بو علی سینا نے کہا، اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال میں نے تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5۔ تب میری ماں نے کہا، مجھے سیب پسند ہی نہیں۔ تخیل سارے جھوٹے ہیں، محبت ماں کا بوسہ ہے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ صبح سے شام تک سخت محنت کے بعد جب میں گھر آیا تو بھائی نے پوچھا، آج کیا کمایا؟ بیوی نے پوچھا، کیا بچایا؟ بچوں نے پوچھا، کیا لایا؟ صرف ایک ماں نے پوچھا، دن میں کچھ کھایا؟ جو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور زندگی کے معنی ان کے لیے کیسے تبدیل ہوئے۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں، دل دکھا کر ماں کا اللہ سے بھی امید نہ رکھنا۔ عمر کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ منہ سے ماں ہی نکلتا ہے۔ ماں بے شک زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں ماں کو تو بلا کر ان کی بےادبی نہیں کرتا، میں ان کو آپ کہتا ہوں، یہ اردو کا سلیقہ ہے۔ صبح جب بھی اٹھتا ہوں تلاوت کرتی ملتی ہیں، میں ان کے پاؤں دباتا ہوں، میری عبادت کا طریقہ ہے۔ بچپن میں روتے تھے تو چاہتے تھے کسی طرح ماں دیکھ لے تاکہ ہمیں ہماری مطلوبہ چیز مل جائے۔ آج روتے ہیں تو چاہتے ہیں ماں نہ دیکھ لے، وجہ پوچھے گی تو کیا جواب دیں گے؟ ماں کا ہونا کسی خزانے سے کم نہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں نہ ہو تو بچہ ہجوم میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے، ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے۔ جب تک ماں زندہ ہو دعاؤں کا سلسلہ نہیں رکتا۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔